میرے بھائیوں، پچھلے جمعے حقوق الزوجین کا یعنی میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا تھا۔ اس میں بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہیں، پہلے نمبر پر ان کا ذکر کیا گیا۔ آج انشاءاللہ خاوند پر جو بیوی کے حقوق ہیں ان کا ذکر ہو۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، معروف طریقے سے، نیکی کے ساتھ، نیکی کرتے ہوئے اچھے انداز میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت بہتری رکھی۔ اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہتری رکھی ہو اور تم ناپسند کر رہے ہو۔ اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک رکھیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سب سے پہلا حق حق مہر ہے۔ عورت کا مرد کے ذمے سب سے پہلا حق حق مہر، اللہ کا حکم ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور اپنی بیویوں کے جو مہر ہیں وہ خوشی خوشی دیا کرو، خوش دلی سے دیا کرو۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما رجل تزوج امرأة علی ما قل من المہر او کثر، کوئی شخص اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے پھر اس کا مہر مقرر کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ بہت ہے، لیکن لیس فی نفسہ ان یودی الیہا حقہا، اس نے دل میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو حق ہے، مہر کا جو حق ہے، یہ میں نے ادا کرنا ہے، خدعہا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا کہ میں دوں گا، دیا نہیں، فماتا، فرمایا کہ وہ اس حالت میں فوت ہو گیا، وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، اس نے اپنی بیوی کا جو حق مہر تھا وہ ادا نہیں کیا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے یہ شخص پیش ہوگا تو یہ زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ بڑی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور ترغیب ترہیب میں اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کو بھی آسان بنائیں اور مہر کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں پیدا کی جائیں، آسانیاں رکھی جائیں، وخیر الصداق ایسر، اور بہترین مہر وہ ہے جس میں آسانی رکھی جائے، یعنی دوسرے شخص کو ادا کرنے میں مشکل نہ ہو، مشکل میں نہ ڈالا جائے، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق وہ مہر ادا کر اور مشکل میں نہ ڈالا جائے، جہاں تک کنجوسی بھی نہ کی جائے۔ دیکھیں، مہر عورت کا حق ہے، اور اس کا علم، اس کی خوبصورتی، اس کی لیاقت، سمجھداری، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مہر مقرر کیا جائے۔ اگر مہر دینے والا بہت غریب ہے تو کوئی بات نہیں، جو طاقت ہے وہ رکھ لے،
لیکن خوش دلی سے دے اور خوشی خوشی ادا کرے، جہاں تک ممکن ہو فوراً ادا کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر حق کے مہر ہے خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق میں سے، اور دوسرے نمبر پر اس کا نان و نفقہ ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے ذمے ہے کہ تم اپنی بیویوں کے کھانے پینے اور ان کے لباس کا اہتمام کرو، بالمعروف، دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق۔ اپنا اچھا سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کے لیے بھی اچھا سوٹ لو۔ اپنا آپ نے کھانے کا باہر ہوٹل میں بندوبست رکھا ہوا ہے تو بیوی کے لیے بھی اپنے ساتھ، بچوں کے لیے بھی لے کے آؤ۔ یہ نہیں کہ آپ ہر وقت باہر کھاتے پیتے رہتے ہیں، اعلیٰ اعلیٰ اچھا اچھا، اور گھر میں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نہیں، اگر آپ کی روٹین ہے کہ آپ زیادہ تر باہر سے کھاتے ہیں تو گھر کے لیے بھی باہر سے لے کر آنا چاہیے۔ تو یہ حق ہے بیوی کا خاوند کے ذمے کہ اس کے لیے اچھے کپڑے، اچھے کھانے کا بندوبست کرے۔ فرمایا ایک صحابی نے کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب خود کھاتے ہو تو ان کو بھی، اس کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب اپنا سوٹ لیتے ہو تو اس کا بھی لو، ولا تضرب الوجہ، اور کبھی چہرے پہ مت مارو، ولا تقبح، اور گالی گلوچ مت دو، ولا تہجر الا فی البیت، گھر میں چھوڑو، گھر سے نہ نکالو۔ یعنی کبھی ہو بھی جائے ناراضگی یا کوئی مسئلہ تو گھر سے نہ نکالو۔ بیوی پر کیا ہوا خرچ، اولاد پر کیا ہوا خرچ اللہ کے ہاں بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، جب بھی آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلْ فی امرأتک، فرمایا کہ اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر دیتا ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار ہے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ایک اور دینار ہے کہ آپ نے گردن آزاد کرانے میں خرچ کیا، ودینار تصدقت بہ فی علی مسکین، ایک اور دینار ہے کہ جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک اور دینار ہے کہ جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما کے آگے فرماتے ہیں اعظمها اجرا الذی انفقت علی اہلک، ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث جو دینار ہے وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں بعض لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں، گھر میں کنجوسی کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں بڑے سخی ہوتے ہیں، لیکن گھر میں کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن لیجئے کہ بہترین خرچ جو آپ گھر میں کرتے ہیں اجر کے لحاظ سے بہترین سب سے زیادہ وہی ہے جو آپ گھر پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا ان کی اچھی تعلیم کا، بچوں کی اچھی تعلیم کا، اچھے لباس کا
اہتمام کرنا یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک حق خامد کے ذمے بیوی کا یہ بھی ہے کہ اچھے انداز اور اخلاق سے پیش آئے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آیا مبارکہ پڑھی تھی، اس میں ایک حصہ تھا وعاشرہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ اعلیٰ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو، اچھے انداز میں بات کرو، اگر غصہ بھی کرنا ہے وہ بھی اچھے انداز میں کرو، یعنی معاملات کو بگاڑنے کی بجائے سمجھانے کے انداز میں غصہ کرو، نہ کہ آپ اپنے آپ کو قوام سمجھ کر کہ میں حاکم ہوں، قوام ہوں، لہذا جو مرضی کہہ لوں، گالیاں دو، نہیں، بہت نامناسب ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ بیوی کو گالی گلوچ، بہت نامناسب ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب ایمان والوں میں کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے، جن کا اخلاق اچھا ہے۔ وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین، دوسروں کے لیے بہت اچھا ہے، گھر میں آتے ہی مسائل کھڑے کر دیتا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ چاہے جتنا بڑا تہجد گزار اور نمازی اور جتنا بڑا نیک اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ باہر بہت اچھا، گھر آتے ہی مسائل کا شکار بنا دیتا ہے سب کو، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مومنہ بیوی کے ساتھ بغض رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک بات اس کی اسے نہیں اچھی لگتی تو کتنی ہی اچھی باتیں ہیں جو اس کی اسے اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا اس لیے کبھی بھی بغض نہ رکھے، اس میں اچھی باتیں بھی تو ہیں۔ اگر ایک بات نہیں اچھی لگتی، زبان ذرا تیز ہے، ہر بات میں جواب دے دیتی ہے، نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر تو درگزر کریں، اور اتنے اچھے کام آپ کو کپڑے استری کر کے دے، آپ کے کپڑے دھوئے، آپ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھے، تو اور کتنے اچھے کام ہیں۔ لہذا ان کو دیکھ کر اس ایک بات کو، وہ غلطی ہے، اس کو آپ جو ناپسند کرتے ہیں چھوڑ دیں، درگزر کر دیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استوصوا بالنساء خیرا، کہ اچھا سلوک رکھا کرو عورتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلی کا اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر آپ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَ، اگر آپ پسلی کو سیدھا کرنا شروع کر دیں تو توڑ بیٹھیں گے، اور وضاحت کی کہ توڑنے سے مراد طلاق، یعنی بیوی کے ٹیڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے فائدہ اٹھایا جائے، نہ کہ انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلی کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پسلی ہوتی ٹیڑھی ہے، لہذا آپ انہیں سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے ہی فائدہ اٹھا لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے بارے میں کہ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے اللہ کی ذمہ داری پر انہیں لیا، یہ اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا، تو اب بیٹی کسی کی ہے، تمہارے گھر میں آئی ہے، تمہاری بیوی ہے، اب تمہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کی امان میں تمہارے پاس آئی ہے۔ فاستحللتم فروجہم، یہ جو تم نے ان کی شرمگاہوں کو جائز قرار دے دیا ہے اپنے لیے،
یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، لہذا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا خیال رکھو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں تو ان پر زیادتی کے راستے نہ تلاش کرتے رہو، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو. اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں تمہارا خیال رکھ. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ بیوی کو مارتا ہے پھر رات کو اسی کے بستر پر ہوتا ہے، یعنی یہ کیسا معاملہ ہے. لہذا اس طرح نہ کیا. میرے بھائیو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو معاملات نظر آتے ہیں بہت غلط ہیں. زیادہ تر بہت کم لوگ ہیں جو صحیح حق ادا کرتے ہیں. بیوی سے رقم منگاتے ہیں کہ جاؤ تمہارے گھر میں بڑے پیسے آئے ہیں، فلاں مکان بکا ہے، فلاں فلاں فلاں، لہذا پیسے لے کر آؤ، اتنے پیسے لے کر آؤ. یعنی پریشر ڈالا جاتا ہے، بعض اوقات مارا پیٹا جاتا ہے اس مقصد کے لیے. اچھا، پھر اگر وہ بیچاری بیمار ہو علاج نہیں کیا جاتا اور دوائی میڈیسن اس کا وہ اہتمام نہیں کیا جاتا جو اپنی بیٹیوں کے لیے کیا جاتا. ولادت کے مراحل آ جائیں تو کوئی چیک اپ نہیں، یعنی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. بعض اوقات، یہ سب کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. تیرا کوئی انوکھا بچہ ہونا ہے، ساری دنیا کے ہوتے ہیں، یعنی اس انداز میں بات کر کے اس کو بے اہمیت کیا جاتا اور اپنی بیٹی گھر لایا جاتا، اپنی بیٹی کو گھر لایا جاتا اور اس کے جو خرچے ہونے ہوتے ہیں سب خاوند کے ذمہ لگا کر دل کھول کے خرچے کیے جاتے. یعنی آپ اپنی بہو کو اپنی بیٹی جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتے. جب تک اپنی بیٹیوں کی طرح نہیں رکھیں گے آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اولاد نہیں ہوئی اس کے تانے، جیسے اس کا اپنا قصور ہے، اللہ کی مرضی ہے. پھر یا دوسری شادی کا ہاں جی ڈراوا یا پھر طلاق کا ڈراوا. اور اپنی بیٹی اگر اس کی اولاد نہیں ہوئی تو پھر ایسی کوئی بات نہیں. میرے بھائیوں، جو ماں باپ اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دیں تو انہیں اپنی بیٹی سمجھیں. جس طرح ان کے نزدیک وہ بیٹی ہے آپ کے حوالے کی گئی ہے تو آپ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں. لیکن نہیں، ہم شیطان کے اعلی کار بنے ہو. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح. پھر ماں باپ کی تربیت وہ بھی گڑبڑ ہے. ہاں جی، اپنی بیٹی کو اچھی مت نہیں دیں گے، کس کے رکھنا، کام صرف خامد کے کرنا اور نندوں کو کس کے رکھنا، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتانا، یعنی شے دیتے ہیں. لڑائی کرنے پر یہ اچھی تربیت نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہوتے تھے میں نے تو اپنی بیٹیوں کو کہا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ماں باپ تمہارا ضرور خیال رکھیں گے، لیکن جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تمہارا ساس سسر وہی گھر تمہارا سارا کچھ ہے، تمہارا ماں باپ. لہذا آپ نے ان کے ساتھ بنا کے رکھنی. یعنی یہ اچھی مت دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری. اسی طرح خاوند کے علاوہ ساس اس کے اپنے انداز ہیں، بہو کے ساتھ معاملات ہیں. یعنی خاوند اگر بیوی کے لیے کچھ کرے، کوئی اچھا معاملہ کرے تو کہا جاتا ہے تھلے لگ گئے اور غلام بنا ہوا ہے. اور اگر اپنی بیٹی بتائے کہ میرا خاوند بہت اچھا ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے، تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا داماد بہت نائس آدمی ہے، گھماتا پھراتا ہے. یعنی اپنی بیٹی کے لیے ہمارا اور طریقہ کار ہے اور
دوسروں کی بیٹی جو میرے گھر میں ہے اس کا طریقہ کار بالکل مختلف. بعض اوقات شادی کے ساتھ ہی ملازم ہٹا دیے جاتے کہ اب آ گئی ہے یہ کام کرے. اگر آپ سمجھتے تھے کہ گھر میں ملازمت کی ضرورت ہے ملازمہ کی تو آپ رہنے دیں چلیں. جس طرح وہ آپ کے کام کرتی تھی اب وہ آ گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرے گی. لیکن نہیں, بالکل ملازم ہٹا دینا اور سارے کام بہو کے ذمے. کوئی حرج نہیں, بہو کا کام ہے کہ وہ گھر کے سارے کام کرے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ جو اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں وہی بہو کے لیے. یہ بات جب آپ کے ذہن میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا. بیٹی کا میاں اگر کچھ نہ لائے تو غصہ کرتے ہیں, اور اگر بیٹے کا بیٹا بیوی کے لیے کچھ لے آئے تو بہت فضول خرچی کرتے ہو اور اس کو کئی باتیں سننی پڑتی ہیں. اسی طرح نندیں یہ بھی اپنے بھائی کو ابھارتی ہیں خاوند کے اپنا بیوی کے خلاف, اور کبھی کہیں گی کہ یہ سارا دن سوئی رہتی ہے کام نہیں کرتی ہے, اور کبھی یعنی بات بات پر بے عزت کریں. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے گھر میں اگر یہ ہوتا ہے اور آپ ذمہ دار موجود ہیں, آپ کے سامنے ہوتا ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان زیادتیوں کو روکیں اور عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا ہونے دیں. خاوند کے ذمے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں, اور جو ساس اور نندیں ہیں وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح انہیں رکھ کر گھر میں بہو کو تو پورا جو عزت ہے پوری وہ دینی چاہیے. میرے بھائیو, سیدھی سادہ ایک جملہ ہے, جو آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں اپنے بہو کے لیے وہی چاہتے بس, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کرنے کی ضرورت. بعض اوقات بزرگ ہو جاتے ہیں نا سسر, وہ بھی ہر کام میں مداخلت کرتے ہیں, یہ نہایت معذرت کے ساتھ. حالانکہ کچن کے معاملات میں کوئی عمل دخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن بس دبا کے رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے گھر میں بہوؤں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ معاملہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی بہوؤں کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسے اپنی بیٹیوں کا رکھتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.